دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک بار پھر 4-1 سے سیریز ہار چکا ہے، لیکن اس سیریز میں حسن نواز اور پاکستانی بالروں نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا نا جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو دوستو پچھلی سیریز میں جب پاکستان ٹیم نیوزی لینڈ کے ٹور پر گئی تھی اور 5 میچوں کی سیریز پاکستان نے کھیلی تھی تو تب بھی پاکستان 4-1 سے ہارا تھا، اور اب جونیئرز کے ساتھ بھی پاکستان 4-1 سے ہارا ہے۔ تو اب کچھ لوگ ان جونیئرز پر تنقید کریں گے کہ ان کی سلیکشن غلط تھی، محمد حارث غلط تھا، حسن نواز غلط تھا، اسی طرح عبدالصمد غلط تھا، اس طرح اپنا محمد علی غلط تھا اور جہانداد غلط تھا۔ تو لیکن دوستو دیکھیں کہ پچھلے ہم تقریباً کوئی 5-6 سال سے جو ہے وہ ہم اپنے سینئر پلیئرز کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ بھی ہار رہے تھے، ہم ان کے ساتھ بھی اپنے ہوم سیریز میں بھی بڑی ٹیموں کے خلاف ہار رہے تھے، اور ہم اوے سیریز میں بھی بڑی ٹیموں کے خلاف ہار رہے تھے۔ تو اگر ان جونیئرز کے ساتھ بھی ہار گئے ہیں تو کوئی قیامت نہیں آ گئی، لیکن جو ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ اپنا پوٹینشیل تو شو کیا ہے۔ جو ایک میچ وہ جیتے ہیں اس میں انہوں نے ایسے جیتا ہے کہ نیوزی لینڈ کو بالکل آؤٹ کلاس کر دیا تھا۔ تو ان جونیئرز کو ہمیں چاہیے کہ سپورٹ کریں، تو یہ آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے بہت اچھا کر سکتے ہیں۔ تو آغا سلمان کی یہ دوسری سیریز تھی، پہلی سیریز میں وہ زمبابوے کے خلاف کامیاب رہے تھے، اور ادھر 1-0 سے ڈاؤن ہونے کے بعد پاکستان نے 2-1 سے سیریز میں کامیابی حاصل کی تھی، جبکہ یہاں آغا کی کپتانی میں پاکستان 4-1 سے ہارا ہے۔ تو آغا سلمان بھی سیکھنے کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، کچھ ان کی کپتانی میں خوبیاں تھیں، کچھ ان کی کپتانی میں خامیاں تھیں۔ جو ان کی بیٹنگ تھی نا وہ لاجواب تھی۔ تو کچھ عرصہ قبل میں بھی ہم سب اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ بابر رضوان کی دوسری کاپی ہے، لیکن اس نے اپنی بیٹنگ کو پروو کیا ہے اور بہت زبردست پروو کیا ہے، لیکن اس کی کپتانی میں اب بھی کچھ خامیاں ہیں۔ تو ایک خامی تو بڑی حساب سے یہ ہے کہ آغا سلمان کپتان تھا، تو اس کو پی سی بی کو کہنا چاہیے تھا کہ اگر مجھے کپتان بنانا ہے تو مجھے پاور دینی ہے۔ تو اگر وہ پاور اس کو ملتی تو پھر اس کو چاہیے تھا کہ جب زمبابوے کی سیریز میں اس کو سفیان مقیم نے سیریز جتوائی تھی تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ پی سی بی سے ڈیمانڈ کرتا کہ مجھے شاداب خان نہیں چاہیے، مجھے ابرار احمد اور سفیان مقیم چاہیے، کیونکہ شاداب خان کی پرفارمنس آپ دیکھ لیجئے، جیسی ڈراپ ہونے سے پہلے تھی ویسی کی ویسی ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں آیا۔ تو اگر اس سیریز میں ابرار احمد اور سفیان مقیم کو ریگولر کھلایا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا یہ جو رزلٹ 4-1 آیا ہے یہ کچھ الگ ہوتا ہے، پاکستان 3-2 سے ہارتا یا پاکستان 3-2 سے سیریز جیت جاتا، کیونکہ آپ دیکھ لیجئے تھرو آؤٹ دا سیریز ابرار احمد نے رن ضرور کھائے ہیں لیکن ابرار احمد نے وکٹیں بھی لی ہیں۔ تو شاداب خان پوری سیریز میں صرف 1 وکٹ لے سکے ہیں۔ تو آج دیکھ لیجئے کہ سفیان مقیم نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ وہ ایک وکٹ ٹیکنگ اور میچ وننگ بالر ہے، اور جب سیفرٹ اور فن ایلن اپنے پورے فلو میں تھے تب اس نے آ کے دوسرا فن ایلن کو آؤٹ کیا ہے۔ اسی طرح ٹیم سیفرٹ بھی اس کو اس طریقے سے نہیں کھیل سکا جس طرح کہ ہمارے باقی باؤلروں کو کھیل رہا تھا۔ تو پاکستان ٹیم نے اس سیریز میں کچھ کھویا ہے، کچھ پایا ہے، کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ اب جس طرح ان نوجوانوں کو اوے سیریز میں موقع دیا گیا ہے، اسی طرح اگلی سیریز میں ہوم سیریز میں ان کو موقع دینا چاہیے، اور اس میں پھر ان کی پرفارمنس دیکھنی چاہیے، اس کے بعد ان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ بلکہ ہمارے حساب سے تو ان نوجوان کھلاڑیوں کو کم از کم 10 سے 15 T20 میچز دینے چاہیے، اور پھر جو ہے ان کو ڈراپ کرنے یا ان کی جگہ دوسرے کھلاڑیوں کو لانے کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ کچھ ہماری سلیکشن میں خامیاں بھی تھی، جس طرح کے حسن نواز کو جس کا کوئی پہلے ریکارڈ نہیں تھا اس کو کھلا دیا گیا، جبکہ حسیب اللہ جو کہ کافی عرصے سے پاکستان ٹیم کے ساتھ تھے مگر ان کو ڈراپ کر دیا گیا۔ اسی طرح تو کچھ نہ کچھ اپنی سکل ان کھلاڑیوں نے شو کی ہے، جس طرح محمد حارث نے 41 رنز کی اننگ کھیلی، وہ میچ وننگ اننگ تھی۔ اسی طرح حسن نواز نے سینچری بنائی۔ اسی طرح آغا سلمان نے تھرو آؤٹ دا سیریز بہت ہی بہترین بیٹنگ کی، لیکن کپتانی وہ نیو کپتان ہے، ویسی اچھی کپتانی نہیں کر سکے۔ تو اسی طرح اگر عبدالصمد ہے اس نے 44 رنز کی اننگ کھیلی ہے۔ تو آج کے میچ میں پاکستان ٹیم جو ہے نا وہ سکور زیادہ نہیں بنا پائی، اور کومنٹیٹر بار بار کہہ رہے تھے کہ بہت ہی مشکل کنڈیشن ہے، تو پاکستان کے یہ ینگ کھلاڑی یہاں پر اچھا نہیں کھیل پا رہے۔ لیکن میرے حساب سے اگر اپنا پرانے کھلاڑی ہوتے، سینئر کھلاڑی بابر رضوان ہوتے تو وہ بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں کر پاتے۔ تو ان کھلاڑیوں کو پی سی بی کو چاہیے کہ سپورٹ کرے، اور جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ایک سیریز میں ان کو موقع ملا ہے تو کم از کم 1-2 سیریز ان کو اور ملنی چاہیے۔
تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حسن نواز نے جو ریکارڈ بنایا ہے اس کے بارے میں اور پاکستانی بالروں کے کمال کے بارے میں۔ تو دوستو حسن نواز اپنے ابتدائی 5 T20 میچز کی سیریز میں سینچری اور 3-0 بنانے والے دنیا کے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ انہوں نے سیریز میں ٹوٹل 106 رنز بنائے۔ انہوں نے سیریز کے ٹوٹل 5 میچز میں 106 رنز بنائے، جس میں 105 رنز کی اننگ، ایک رنز کی اننگ اور 3 بار وہ 0 پر آؤٹ ہوئے۔ تو اس سے پہلے ویسٹ انڈیز کے ایون لیوس کا ریکارڈ تھا کہ انہوں نے اپنے ابتدائی 5 میچز میں 118 رنز بنائے تھے، جس میں 3-0 شامل تھیں۔ تو اسی طرح پاکستان کے باؤلرز نے اس دفعہ کمال کیا کہ پچھلی دفعہ فن ایلن سے 2 سینچریاں کھائی تھیں، جبکہ اس دفعہ پاکستان کے خلاف نیوزی لینڈ کی ٹیم کوئی سینچری بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ لیکن پاکستانی باؤلروں کے پاس ٹم سیفرٹ کا بالکل کوئی توڑ نہیں تھا۔ ٹم سیفرٹ نے پاکستان کے سپن باؤلرز کو، پاکستان کے فاسٹ باؤلروں کو بالکل دھو کر رکھ دیا۔ تو پاکستان کی ٹیم پہلے میچز میں تو اس کو 44-45 رنز پر آؤٹ کرتی رہی ہے، لیکن آج وہ آؤٹ نہیں ہوا اور 97 رنز پر ناٹ آؤٹ رہا، اور اسی طرح ٹم سیفرٹ نے پلیئر آف دی سیریز کا ایوارڈ بھی اپنے نام کیا۔